اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ہیپی نیو ایئر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سال اور موقع ہمیں دے دیا ہے، اور یہ ہیپی نیو ایئر کے تو بہت میسج بھی ہم کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ ہمیں نئے سال کا اچھے طریقے سے استقبال کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ مسلمانوں کو ہیپی نیو ایئر نہیں کہنا چاہیے، گڈ نٹ اور نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ غیر مسلمز کا ہے۔ مسلمان چونکہ ہمارا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں جنوری میں ہیپی نیو ایئر نہیں کہنا چاہیے۔ تو میں ایسے لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چاند بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سورج بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سال ہیپی نیو ایئر ہم چاند والے سال کو بولیں یا سورج والے کو بولیں، یہ دونوں ہی انسان کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر ہم ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، گڈ نٹ اور کہتے ہیں، کیونکہ دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو کوئی چاند سے سال کا آغاز کرتا ہے، کوئی سورج سے کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور جب بھی نیا سال آتا ہے، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس نئے سال میں کوئی پلاننگ کرے، کوئی ٹارگٹ اچیو کرے۔ ایسا ہی ہے، جو بزنس مین ہوتے ہیں یا جو بزنس وومین ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے اس سال اپنے بزنس کو بڑھاؤں، اگر ایک برانچ ہے تو 2 برانچیں کروں، اگر 2 ہیں تو 4 کروں۔ ایسی اسٹریٹجیز، ایسی پلاننگ لے کے آؤں کہ میرا بزنس بڑھ جائے۔ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ سال کے آغاز میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سال ختم ہونے میں میں پروگرس کر کے جاؤں گی، دوسرے سال میں میری ایجوکیشن ختم ہو جائے گی، یا بہت سی پلاننگ ہم سب کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو کیا مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کوئی پلاننگ کرنی چاہیے؟ کیا ہمارا کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے، کوئی مول ہونا چاہیے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ اس سال ہم نے یہ مول اتنا حاصل کیا ہے، اگلے سال اتنا حاصل کرنا ہے۔ ہم اپنے نئے سال کا آغاز بھی دنیا سے کرتے ہیں، دنیا کو سنوارنے میں، دنیا کو اچھا کرنے میں، دنیا کی ترقی کے لیے ہم سال شروع بھی کرتے ہیں اور سال اینڈ بھی کرتے ہیں۔ بلا شبہ دنیا میں رہنے کے لیے کام تو کرنا ہے، دنیا میں ترقی تو کرنی ہے، لیکن کیا نیا سال صرف دنیا کو بہتر کرنے کے لیے آتا ہے، دنیا کی ترقی کے لیے آتا ہے؟ کیا ہم نے سوچا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، کیا اس میں بھی اضافہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کو اپنے مسلمان ہونے کو اور مسلمان بننے کے لیے کچھ ٹارگٹس ہمارے پاس نہیں ہونے چاہیے کہ سال کے بعد ہم کہہ سکیں کہ الحمدللہ یہ سال میرا اچھا گزرا ہے۔ اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنا ایک مول بنائیں گے، ایک موٹیو بنائیں گے، کیونکہ مول کے بغیر ہم جو بھی ایفرٹ کریں گے وہ ایفرٹ لیس ہوگی۔ ایسا ہی ہے، ہم سب کی زندگی یہ ایفرٹ لیس گزر رہی ہے نا، کوئی مول تو نہیں ہے، چھوٹے موٹے مول ہمارے ہیں۔ تو آئیے آج اس سال کا ہم مول بناتے ہیں، ایک بزنس نہیں کھولیں گے لیکن ایک بزنس ایسا کھولنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم بزنس سے اس کو تشبیہ دیں کہ ہم کوشش، کیونکہ بزنس میں جب فرسٹ ڈے ہوتا ہے تو لیول اور ہوتا ہے، اور جب سال پورا ہوتا ہے تو بزنس ڈیولپ ہو کے ترقی کر جاتا ہے۔ آئیے آج ہم سب بھی اس سال کا 2019 کا بھی ایک مول بنائیں، اور وہ مول مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن آسان چیزوں کو اگر بہت آسان سمجھ لیں تو پھر وہ حاصل نہیں ہو پاتی۔ جو میں نے اپنے اتنے سالوں سے 5 سال سے تو میں آپ کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں، یہاں پہ ہر مہینے آتی ہوں، جو مول میرے ذہن میں آیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ لوگ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کچھ سجیشن آتی ہے تو آپ بھی ضرور دیں، کیونکہ یہ تھرو وائی کمیونیکیشن ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ نہیں کہ بس میں نے آنا ہے بتا کے چلے جانا ہے،
بلکہ میں چاہتی ہوں آپ بھی انوالو ہوں. جو میرے ذہن میں مسلمان ہوتے ہوئے جو مول ذہن میں آیا ہے وہ ہے مسلمان سے مومن بننا. آپ سب بھی بولے کیا ہے؟ مسلمان سے مومن بننا. کیا یہ مول ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہماری سوسائٹی میں ان دونوں کا ایک ہی مطلب سمجھتا ہے کہ مومن مسلمان کہا جاتا ہے نا، لیکن یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، یاد رکھیے. مومن اور مسلمان یا مسلمان اور مومن یہ اسی بزنس کی طرح ہیں. جس بزنس کو ہم ون ڈے سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہے. کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے انسان مسلمان بن گیا. اس کے بعد اس نے مومن بننے کے لیے اچھے اعمال کرنے ہیں. اگر وہ اچھے عمل کرے گا تو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیولپ ہوتے ہوتے وہ مومن بن جائے گا. یہ مول میرے ذہن میں آیا ہے. اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی اور سجیشن ہو تو آپ دے سکتے ہیں، ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنا یہ مول بنانا چاہیے کہ باعث اللہ مسلمان تو ہم ہیں نا، اچھے صحیح یا برے صحیح تو ہیں نا، کلمہ گو تو ہیں نا، لیکن ہم مومن کوئی ہے. یاد رکھیں ہم سب مسلمان ہیں لیکن مومن ہم میں سے کوئی ہے. تو پھر کیوں نہ یہ مول رکھیں، یہ موٹیو رکھیں کہ اس سال ہم نے مسلمان سے مومن بننے کا سفر طے کرنا ہے. وہ کیسے طے کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ہر مہینے بتائیں گے. لیکن پہلے آپ بتائیں، آپ اینی ہیں؟ یہ بہت کم گردنیں ہل رہی ہیں. منہ سے بول کے بتائیں کیا اینی ہے؟ انشاءاللہ. اور یہ ایسا سفر ہوگا کہ آپ اکیلے نہیں ہوں گے. ہمارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہوگا، کوئی والدے کرے گا انشاءاللہ. کیونکہ جب سفر طے ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ ہمارے پاس گے پی ایس ہوتا ہے. ہم نے کہیں بھی جانا ہو ہم ایڈریس اس میں لکھتے ہیں تو گے پی ایس بتاتا ہے کون سی وائی پہ آپ نے جانا ہے، کیا سپیڈ ہوگی. روڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا اتنی سپیڈ ہوگی تو اتنے ٹائم میں آپ برامن سے اوسلو پہنچ جائیں گے. روڈ تو ساری سیم ہے. اور اگر ہم اوسلو جانے کے لیے موسٹ لے جائیں، موسٹ والی وائی لے لیں تو پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح ایمان کے لیے بھی، مومن بننے کے لیے بھی کچھ راستے ایسے چننے پڑیں گے. اپنے ایمان کے مسلمان ہونے کے گے پی ایس میں وہ راستہ ڈالنا ہوگا کہ جو ہمیں مسلمان سے مومن بنا سکے. یاد رکھیں مسلمان یہ پہلا سٹیج ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے. وہ اچھا عمل کرے یا نہ کرے لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہے. لیکن مومن کی مثال ویسے ہے جیسے ایک بچے کو ہم فرسٹ کلاس میں ایڈمیشن دیتے ہیں تو اسکول تو وہی بن گیا نا. لیکن جو بچہ ہر سال سٹیپ کرتے تھینے کلاسے میں جاتا ہے، پھر ودرے گورنے میں جاتا ہے، پھر یونیورسٹی میں جاتا ہے، جب وہ یونیورسٹی سے فیڈی ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک ڈگری آتی ہے. مومن اس یونیورسٹی والے کمپلیٹ کرنے والے اسٹوڈنٹ کا نام ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ پہلے اسکول گیا، پھر وہ ودرے گورنے کیا، پھر وہ یونیورسٹی میں گیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی بولے کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا ڈائریکٹ یونیورسٹی جاؤں گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح مومن بننے کے لیے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، پہلے ایمان والا ہونا ضروری ہے. کیونکہ ایمان ہوگا تو پروان چڑھے گا نا، ایمان ہوگا تو ڈیولپمنٹ ہوگی نا. آپ میری بات سمجھیں. اسی لیے آج ہم نے اس سال کا آغاز بھی اس چیز سے کیا ہے کیونکہ ایمان ہوگا تو مومن بنیں گے. اور اگر ایمان ہی ختم ہو گیا، ایمان اندر رہا ہی نہ تو پھر مومن تو نہیں بن سکتے نا. اور وہ یہ کیسا ایمان ہے جو ہمیں اٹھا کر جائے نماز پر کھڑا نہیں کر سکتا اور ہم دعوے ایمانی کریں گے، جھوٹ ہے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج جو ہم نے پہلا ٹاپک رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے. ہم مسلمان تو ہیں لیکن ایمان میں ہر کسی کا لیول تھوڑا نیچے اوپر ہوتا ہے. سب کے ایمان کا لیول برابر نہیں ہوتا. کسی کا ایمان کم ہے، کسی کا زیادہ ہے. تو آئیے آج ہم سب وہ وجوہات، وہ کاز ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ایمان کم کیوں ہوتا ہے اور پھر ایمان کو بڑھا کیسے سکتے ہیں.
اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر ہم مسلمان سے مومن بننے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ سال میں کوشش ہوگی کہ 12 درس تو پورے ہوں، تو آپ سمجھیں کہ 12 سٹیپس ہم اپنے ایمان کے 1 بائی 1 اوپر چڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا سٹیپ جو ہم نے چنا ہے کہ جس ایمان کی بیس پر ہم مومن بننے جا رہے ہیں، پہلے وہ تو چیک کریں کہ وہ کیسا ہے۔ دیکھیں جب ریس میں 2 پلیئرز دوڑائے جاتے ہیں یا جب آپ گیم شروع ہوتی ہے تو جو بھی پلیئرز ہوتے ہیں ان کی فٹنس کو دیکھتے ہیں نا، یہ تو یونیورسل رول ہے نا، انٹرنیشنل رول بھی ہے کہ بیمار پلیئر کو کبھی بھی کسی گیم میں بھی وہ نہیں انٹر کرتے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو سوچئے اگر ہمارا ایمان ہی بیمار ہے، وہ بہت کمزور ہے کہ وہ اس کمپٹیشن میں حصہ نہیں لے سکتا، اور اگر آپ نے ایمان کا ٹیسٹ نہیں کیا تو الٹیمیٹلی وہ اینڈ پر جا کر رزلٹ ہمیں 0 دے گا۔ اس لیے آج کا جو اس سال کا پہلا ٹاپک ہم نے رکھا تھا کہ ایمان کو کیسے بچایا جائے، کیسے پروٹیکشن دی جائے اور کیسے بڑھایا جائے، کیونکہ ایمان ہوگا تو آگے چل سکیں گے۔ اور یاد رکھیں جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے چرایا اسے ہی جاتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں، ہمارا وجود قیمتی ہے، لیکن اس وجود کو سنبھالنے والا ایمان سب سے قیمتی ہے۔ جس ایمان نے ہمارا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑا ہے نا، وہ سب سے قیمتی ہے۔ اگر وہی نہ ہوا، نماز کسی کام کی نہیں، حج کسی کام کا نہیں، روزے کسی کام کے نہیں، اگر ہمارے سینے کے اندر ایمان نہ ہوا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کیا ایمان کا کوئی فزیکل وجود ہے کہ ہم اسے دیکھ سکیں؟ آپ کا کیا خیال ہے ویسے کہ ایمان کی کوئی فزیکل اپیرنس ہوگی کہ ہم اسے دیکھ سکیں؟ یا ہم جو کہتے ہیں کسی کا ایمان کم ہے کسی کا زیادہ ہے، تو ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے اس کو ماپنے کا، مولے کرنے کا کہ اس کا زیادہ ہے اس کا کم ہے؟ جب وہ دکھائی نہیں دیتا، جب کوئی اس کی فزیکل اپیرنس ہی نہیں ہے، تو پھر ہم نے کیسے کہہ دیا کہ ایمان کم اور زیادہ ہے؟ جب کسی چیز کو ہم ماپ ہی نہیں سکتے، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس کا فزیکل وجود ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بڑی ہے چھوٹی ہے؟ کہہ سکتے ہیں جس کو دیکھا ہی نہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ ایمان کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے، تو پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ایمان پھر کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو سنیے، ایمان کا لفظ عربی زبان کے لفظ الف میم اور نون سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے امن۔ یہ اس کا ورڈ جو اس کا اوریجنل ورڈ ہے وہ بتا رہی ہوں، اور عربک زبان کی جو لغت ہے اس میں ایمان سے مطلب کسی پر بھروسہ کرنا ہے، ایمان کا مطلب ویریفائی کرنا ہے، ایمان کا مطلب تصدیق کرنا ہے، ایمان کا مطلب یقین رکھنا ہے۔ تو ایمان کا مطلب اس لغت میں مطلب یہ ہے کہ بھروسہ کرنا، یقین رکھنا، ویریفائی کرنا، تصدیق کرنا۔ اور جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان دل سے پہچاننے کا نام ہے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ کسی چیز کو آپ دل سے شہنے کریں، دل سے پہچانیں، اور پھر زبان سے اس کا ایک زبان سے بولیں۔ تو جب آپ نے دل سے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور زبان سے اس کو ڈکلیئر کر دیا تو وہ ایمان بن جاتا ہے۔ تو ایمان کوئی فزیکل اپیرنس نہیں ہے، ایمان تھرو ہے۔ تھرو کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی چیز پر یقین کر لیتے ہیں، اور ہمارا سارا دین تو ان سین ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کو ایک دیکھا ہے؟ پھر کیوں اسے ایک مانتے ہیں؟ ہم فرشتوں پہ یقین رکھتے ہیں نا، کیا ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ بتائیں، پھر فرشتوں کو مانتے ہیں۔ ہم نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیا نبیوں کو ہم نے دیکھا ہے؟ کسی چیز کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہمارا ایک یقین ہے، ایک ٹرسٹ ہے کہ ہمارا اللہ ہے۔ یہی تو ایمان ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی، جن کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، ان ان دیکھی، ان سین چیزوں پر تھرو رکھنا، یہی تو ایمان ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان
دل سے تصدیق کرنا، یعنی دل بھی ساتھ اینی ہو، صرف زبان نہ کہے لا الہ الا اللہ، بلکہ دل بھی اینی ہو، تو دل سے اس کو ویریفائی کرنا، زبان سے ڈکلیئر کرنا، اور اس کے بعد جو ارکان ہیں، جو فرائض ہیں، ان پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ اس کو تھوڑا اور واضح کر دیتی ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ جو حدیث مبارکہ وہ اس کتاب میں موجود ہے، جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم آقا اسلام کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے جو لباس پہنا تھا وہ اتنا صاف تھا، ایکسٹرا وائٹ تھا، اس کے بال لش بلیک، بہت گرین تھے، یعنی بہت بلیک تھے، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ابھی گھر سے نکل کے آیا ہے۔ اس پر سفر کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے، اور کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، پہلی بار دیکھا۔ یہ آج کل کا ٹریول نہیں ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے آئیں گے تو کپڑوں پہ دھول بھی نہیں پڑے گی، استری بھی خراب نہیں ہوگی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میلوں پیدل سفر کر کے آتے تھے تو دھول بھی پڑتی تھی، کپڑے خراب ہو جاتے تھے، مٹی پڑتی تھی، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس کے کپڑے ایکسٹرا وائٹ تھے، کوئی دھول، کوئی ڈسٹ، اور چہرے پر تھکن بھی نہیں تھی، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میرے ذہن میں کچھ سوال ہیں، کیا مجھے آپ ان کے جواب دیں گے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ اس نے پوچھا مجھے بتائیے اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ ہے۔ اس نے کہا گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اور آپ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول بھی آخری رسول ہیں۔ پھر فرمایا نماز قائم کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ ادا کر، اللہ تعالیٰ تمہیں اگر استطاعت دے تو حج کر، یہ اسلام ہے۔ پھر یا رسول اللہ پھر ایمان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور قیامت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھے۔ اسلام پریکٹیکل چیزوں کا نام ہے، اور ایمان ان سین چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ آج ہماری ینگ جنریشن دین سے کیوں دور ہے کہ ہم نے کبھی ان کو بتایا نہیں کہ ایمان ہے کیا اور اسلام ہے کیا۔ یاد رکھیں ایمان اور اسلام الگ الگ نہیں ہیں، جیسے تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں نا، اسی طرح ایمان اور اسلام ہمارے دین کے دو رخ ہیں۔ ایمان پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل ہوگا نا، ایمان ہوگا تو نماز قبول ہوگی نا۔ اگر ایمان نہیں ہے بھلے انسان روزے رکھے، یاد رکھے، بھلے وہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج بھی کرے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ شرط پہلے یہ ہے کہ پہلے ایمان آئے۔ ایمان سیڈ کی طرح ہے، ایمان بیج ہے، ایمان روٹ ہے۔ روٹ ہو تو درخت بنے گا نا، بیج ہوگی تو پودا نکلے گا نا۔ اگر بیج ہی نہیں ہوگا، اگر روٹ ہی نہیں ہوگی تو پودا کہاں سے نکلے گا؟ تو گویا ایمان پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے۔ ایمان فرسٹ فیز ہے، ایمان پہلا حصہ ہے۔ اگر وہ انسان کے دل میں آ جائے تو اسلام اس کے بعد خود بخود آ جاتا ہے۔ ہم سب جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے۔ اب اس ایمان کو بچانا کیسے ہے؟ اس ایمان کو بچانا ہے اسلام کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ۔ جب یہ کنسپٹ ہمارا کلیئر ہو گیا کہ ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں نا، ہم موت کے بعد دوبارہ زندگی پر یقین رکھتے ہیں، ابھی تک دیکھی تو کسی نے نہیں ہے نا، ابھی قیامت آئی تو نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی تو ایمان ہے۔ اور جو قبر کی زندگی ہے نا وہ ایمان کے ساتھ رہے گی، یاد رکھیں۔ اور ہمیں کیا معلوم کتنی صدیاں ہم نے قبر میں رہنا، کوئی معلوم ہے؟ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ 70 80 100 ایئرس کی فرض کرے کسی کی ہوگی،
لیکن جو قبر کی زندگی ہے، جو برزخ کا عالم ہے، میں معلوم ہے وہ کتنے 100 سالوں پہ ہوگا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر ایمان کا دیا روشن ہے نا، اگر ایمان اندر زندہ ہے تو قبر کی زندگی 100 سال بھی ہوگی وہ گزر جائے گی، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے، اگر ایمان کی روشنی اگر نہیں ہے دل کے اندر، تو ایک دن بھی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ آج کے اس ٹاپک کو رکھنے کا یہ پرپس تھا کہ ہم سب اپنے ایمان کی اس روشنی کو جو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے روشن ہو گئی ہے، ہم اسے بجھنے نہ دیں، کیونکہ جب اگنور کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو، وہ ہیلتھ ہو، وہ ایجوکیشن ہو، وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، جب اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے تو وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ اب میں مثال دیتی ہوں، ہم اپنے گھر میں پودا لگاتے ہیں، بس ایک بار لگا دیں اور اس کے بعد نہ اس کو پانی دیں، نہ اسے برف سے بچائیں، نہ گرمی سے بچائیں، کیا وہ زندہ رہے گا؟ بھئی ہم نے تو لگا دیا تھا، اب اس کو خود بخود اگنا چاہیے، ایسا ہوتا ہے؟ بتائیں، فصل کو کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر ایمان ہم نے ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر بیج بو دیا ہے، اور اب ہم چاہتے ہیں، یہی سوچتے تو یہی ہے نا، ہمارا ایمان تو ہے کیونکہ کلمہ تو پڑھ لیا ہے نا۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ایمان محفوظ نہیں ہوتا، پودا تو لگا دیا ہے ایمان کا، لیکن اب اس پودے کو بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم اس ایمان کے پودے کی حفاظت نہیں کریں گے، جیسے دنیا کے پودے مرجھا جاتے ہیں، یہ بھی مرجھا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان تمہارے پیٹوں میں اندر، تمہارے سینوں کے اندر اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کوئی کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ اگر ریویو نہیں کرو گے، اس کا خیال نہیں رکھو گے، جیسے کپڑے پرانے ہوتے ہیں ویسے ایمان پرانا ہو جاتا ہے، اور جو چیز پرانی ہوتی ہے پھر اس کی قدر نہیں رہتی۔ پرانی چیز جب پھٹ جاتی ہے تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر صحابہ کو پوچھا، یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ تمہارے ایمان میں اضافہ کرے، تمہارے ایمان کی تجدید کرے، تمہارے ایمان کو رینیو کرے، کیونکہ اگر ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ایمان کو چھوڑ دیا، جو بیج بویا تھا وہ کتنی دیر قائم رہے گا؟ بتائیں، جو پودا لگایا تھا وہ کتنی دیر زندہ رہے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں مردہ ایمان، کہ ایمان لے کر اس کی حفاظت نہیں کرنی۔ آج ہم سب ایز اے ہول امہ اس لیے اپنے دین کی برکات سے محروم ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم بخشے جائیں گے، ہمارے اوپر بیٹھا ہے بخشنے والا۔ بالکل وہ بخشنے والا ہے، لیکن جو نعمت اس نے ہمیں دی ہے اس کی قدر نہیں کریں گے، نعمت چھن جاتی ہے۔ ایمان سب سے بڑے قیمتی نعمت ہے، ایمان سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے۔ اگر ہم نے اس کو نہ بچایا تو کوئی چھین کے لے جائے گا، بلکہ بہت سو سے چھینا جا چکا ہے۔ ہم انسان ہیں نا، ہماری کوئی قیمتی چیز ہو اسے کہاں رکھتے ہیں ہم؟ بتائیں، ڈور پہ، کہ ہر کوئی آتے جاتے دیکھے کہ ان کے پاس تو ڈائمنڈ کی رنگ ہے، اسے دروازے پہ لٹکا کے رکھتے ہیں، یا اسے اپنے لاکر میں رکھتے ہیں؟ بتائیں، لاکر میں رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے، اسے بچا بچا کے رکھنا ہے۔ ایسے ہی ہے تو سوچئے، کیا ہم نے کبھی اپنے ایمان کی پروٹیکشن کی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اتنی قیمتی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہے، کوئی چرا تو نہیں لے گا؟ جہاں قیمت ہوتی ہے وہاں چوری کرنے والے آ جاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ اس ایمان کی دولت کو چوری سے بچایا جائے۔ تو ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، رینیو کرنا چاہیے۔ جیسے یہ موبائل ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی موبائل کام کرتے ہوئے اسٹک ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، پھر ہم ریفریش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب ریفریش کرتے ہیں تو جو بھی ویروس آیا ہوتا ہے، جہاں پہ یہ اسٹاپ ہوتا ہے، اس کے بعد اچھے طریقے سے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ایمان کی بھی یہی حالت ہے، جتنا ایمان کو ریفریش کرتے جائیں گے اتنا چمکتا جائے گا، اتنا روشن ہوتا جائے گا، اتنا مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، یہ سب کچھ تھرو پہ ہے،
اسی لیے آج بہت سی باتیں کریں تو دم کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں میں تو نہیں مانتی، میں کیسے یہ بات مانوں. یہ سنتے ہیں نا گھروں میں ماں باپ بھی، وہ کہتے ہیں دعا مانگو اللہ سنتا ہے، یا فلاں دیکھ رہا ہے، تو بچے فوراً کہتے ہیں میں کیسے مانوں. یہ جو میں نہ مانوں ہے نا، یہ ہماری بھی کہیں نہ کہیں کمزوری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان کا مطلب ہی سمجھا نہیں پائے. میری بات صحیح نہیں ہے کہ ہم انہیں یہ بتا ہی نہیں پائے کہ ایمان ہے کیا. ایمان ہے ہی ان سین کو ماننے کا ہے، ایمان ہے ہی بن دیکھے اللہ کو، اس کے رسول کو، کتابوں کو، انبیاء کو، قیامت کو، قبر کی زندگی کو ماننا ہے. اگر دیکھیں گے کب؟ مرنے کے بعد جس جس چیز پر ہم نے تھرو کیا ہے وہ دکھایا جائے گا، گزارا جائے گا. لیکن ابھی ہمیں بن دیکھے ہر چیز کو ماننا ہے. اگر نہیں مانیں گے تو مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن مانتے ہیں نا ایک ہے. اور بھروسہ بھی اس پہ ہوتا ہے نا. جب کوئی مشکل آتی ہے دعا کرتے ہیں تو بھروسے پہ کرتے ہیں نا کوئی ہے جو سن رہا ہے. اگر وہ ہو ہی نہ، اس پہ بھروسہ ہی نہ ہو تو کس سے دعا کرتے ہیں؟ اب میری بات کو سمجھیں کہ ہمیں بھروسہ ہے نا کہ ہمارا اللہ ہے، ہمارے رسول پاک ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، ایک بھروسہ ہے نا. کیا ہم نے اس بھروسے کو دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا سوائے مصطفیٰ کے. لیکن اتنی بڑی امت مسلمہ جو آج تک قائم ہے، اس ایک تھرو پہ، اس ایک بھروسے پر، ان سین تھرو پر قائم ہے. اسی کا نام ایمان ہے. اور ایمان میں کمی کیوں ہوتی ہے؟ جب پودا لگا دیا ہے تو پھر اسے سوکھنا نہیں چاہیے. اس کے کچھ اسباب ہیں. جو پہلا سبب ہے ایمان کی کمی کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خود کو نکال لینا، غافل ہو جانا، بالکل سمجھنا کہ میں تو مسلمان ہوں اور مجھے اب کچھ بھی نہیں کرنا، مجھے وہ سگنل مل رہی ہے، بس اپنی فینٹسی میں رہنا، خیالی زندگی میں رہنا کہ کرنا تو کچھ نہیں پڑے گا، میں مسلمان ہوں، میرے اوپر اللہ کی بلیسنگز ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پریکٹیکلی خود کو دور کر لینا، یہ ایمان کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے. کیونکہ جو دل غافل ہو جاتے ہیں نا، جو قدر نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو سم بکم امی فہم لا یرجعون بنا دیتا ہے. دل بھی تب زندہ رہتا ہے جب اس کو بلڈ ٹرانسفر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، یہ انسانی دل ہے، اگر اس کو ایک دن بلڈ ٹرانسفر نہ ہو تو یہ سٹاپ ہو جاتا ہے. تو سوچئے جو ہمارا ایمان ہے اسے ہم نے کیا غذا دے کے پالا ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور چھوڑ دیا ہے تو اس نے تو کمزور ہی ہونا ہے. اللہ کا ذکر وہ کسی بھی روپ میں ہو، وہ ہمارے ایمان کو مضبوط بھی کرتا ہے اور بڑھاتا بھی ہے. جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے نکال لیتا ہے نا، تو اس کا جو دل ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، بالکل اللہ تعلق ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر یہ احساس نہیں رہتا کہ میرا کوئی ہے، تو پھر اس کا دل آہستہ آہستہ بے حس ہو جاتا ہے، سینس لیس ہو جاتا ہے. پھر نیکی اور گناہ کی اس کو فیلنگ ہی نہیں رہتی ہے. نیکی کر کے اس کو اچھا نہیں لگتا اور گناہ کر کے برا نہیں لگتا، کیونکہ فیلنگ لیس دل ہو گیا ہے. تو اللہ کے ذکر کے ساتھ خود کو جوڑے، وہ کسی بھی روپ میں ہو. وہ بلا ایک بار دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی، لیکن پڑھیں ضرور. اللہ کا لفظ ایک بار دن میں کہیں، لیکن کہیں ضرور، کیونکہ یہ وہ غذا ہے. جس طرح ہم اپنے موبائل کو لادے کرتے ہیں نا، اس کی بھی چارجنگ اوپر نیچے ہوتی ہے نا. جب اس کی کوالٹی لو ہوتی ہے، جب اس کی لادنگ ختم ہونے والی، تو ہمیں ایک میسج آتا ہے نا کہ آپ کے موبائل کی 10% 20% لادنگ رہ گئی ہے، اس کو چارج کریں. جب ایمان زندہ ہوتا ہے تو انڈیکیشن آتی ہے کہ آپ کا ایمان کم ہو رہا ہے، اس کو لادے کرو. لیکن اگر ہم دھیان نہ دیں اور موبائل سوئچ آف ہو جاتا ہے نا، پھر انڈیکیشن آتی ہے. پھر جب موبائل بالکل اینڈ پہ چلا جاتا ہے، پھر انڈیکیشن بھی نہیں آتی. آج بحیثیت امت ہمارے ایمان اتنے مردہ ہو گئے کہ ہمیں انڈیکیشن بھی نہیں آتی ہے. کچھ خوش نصیبوں کو آتی بھی ہے، یاد رکھیں، کچھ خوش نصیبوں کو آتی ہے انڈیکیشن، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، جب انڈیکیشن ملتی ہے پھر لادنگ شروع کر دیتے ہیں. تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. کیا ہمیں
جب ایمان کم ہوتا ہے کوئی انڈیکیشن آتی ہے؟ ظاہر میسج تو نہیں لکھا لکھایا آئے گا، لیکن دل کی کیفیت بدلتی ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتاتا ہے جب ایمان میں کمی آنے لگتی ہے نا پھر آزمائشیں لاتا ہے. کبھی خوشیاں بہت دیتا ہے، کبھی غم دیتا ہے کہ دیکھتا ہوں یہ جاگتا کہ نہیں جاتا. آپ دیکھیں اکثر ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا گاڑی میں اور اپنے ہی من میں جا رہے ہوتے ہیں، جب اسپیڈ بریکر آتا ہے ہمیں دھیان نہیں رہتا، جب اسپیڈ بریکر سے ہم گزرتے ہیں جمپ لگتا ہے نا سب سوئے ہوتے ہیں، جاگ جاتے ہیں کیا ہو گیا ہے. اسی طرح ہماری زندگیوں میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں، کبھی آزمائشیں آتی ہیں، کوئی مشکلیں آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. حقیقت میں وہ ہمیں جگانے کے لیے آتی ہیں کہ تمہارے ایمان کا لادر ختم ہونے والا ہے، بالکل اینڈ پہ چلا گیا، جاگ جاؤ. اگر اس وقت بھی ہم نہیں جاگتے تو پھر آہستہ آہستہ ایمان کی لائٹ مرجھا جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے. کیونکہ انڈیکیشن دیا گیا تھا، واشل بھیجی گئی تھی کہ 20% رہ گیا ہے، 30% رہ گیا ہے، لیکن بندہ جاگا ہی نہیں، وہ اور فکروں میں چلا گیا ہے. تو جب زندگی میں آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں تو اپنے ایمان کو چیک اپ کریں کہ میرا ایمان تو خراب نہیں ہو رہا، کہیں کم تو نہیں ہو رہا. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ ایک بات ضرور بتاتا ہے، اور ہر آزمائش اور ہر مشکل کے دو طریقے ہیں. اگر وہ آزمائش وہ مشکل اگر ہماری زندگی میں آ گئی ہے، ہم اللہ کے قریب ہو گئے ہیں تو وہ نعمت ہے. کیونکہ ایسی مشکل جس نے اللہ کے قریب کر دیا ہے تو گویا ہمارا ایمان نیچے جا رہا تھا، اس واشل نے، اس مشکل نے، اس آزمائش نے ریکنیکٹ کر دیا ہے. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر وہ آزمائش وہ تکلیف ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، شکوے پیدا کر رہی ہے، ہم سوچ رہے ہیں یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور بھی اتنی دنیا تھی ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا، تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ یہ ڈیڈ سائن ہے. اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے اپنے بندے کو کیا اور کیسے دینا ہے. تو اللہ کے ذکر سے جتنا اپنے آپ کو دور کریں گے ایمان اتنا جلدی ڈیڈ ہو جاتا ہے. ہم اس مغالطے میں رہیں گے ہم تو مسلمان ہیں اور ایمان ختم ہو چکا ہوگا. نمبر 2 سبب گناہوں سے خود کو نہ بچانا، یعنی پرواہ نہ کرنا. پھر کیا ہے، کل توبہ کر لیں گے. ابھی کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں یہ ابھی تو بچے ہیں، کوئی نہیں کرنے دو، کل ٹھیک ہو جائیں گے. یا بندہ خود بھی کہتا ہے کوئی نہیں ابھی کر لوں کل معافی مانگ لوں گا. بہت زندگی پڑی ہے. یاد رکھیے گناہ جو ہے اس کا اثر فوراً دل پر ہوتا ہے. جیسے جسم میں ہمارا جو دل ہے نا، اس ساری جو باڈی ہماری ہے اس کا بیس دل پر ہے. اگر ہمارا دل ٹھیک ہے تو پوری باڈی ٹھیک رہتی ہے، ایسے ہی ہے. اور اگر دل ہارٹ اٹیک کسی کو ہوتا ہے تو بندہ کیوں بیمار ہو جاتا ہے؟ اس کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں، کانوں کو تو اٹیک نہیں آیا، لیکن اس کے ایک ہارٹ اٹیک ہونے سے پوری باڈی بیمار ہو جاتی ہے. اسی طرح یاد رکھیں ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ہمارا ایمان اس کا انحصار دل پر ہے. ایمان کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایمان بھی دل کے اندر ہوتا ہے. اگر دل پاک ہے، دل صاف ہے، دل نیک ہے تو ایمان زندہ رہے گا. اور اگر دل گناہ کر کے اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی گلٹی فیل نہیں ہوتا. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ گناہ ہو جاتا ہے اور پھر گلٹی فیل ہوتی ہے انسان کو، اندر ہی اندر ہوتا ہے نا، چبھن ہوتی ہے، برا لگتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے. یہ اچھی علامت ہے. یاد رکھیں اگر گناہ کرنے کے بعد انسان کے اپنے اندر واصل آنا شروع ہو جائیں کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلطی ہو گئی ہے، تو یہ پوزیٹیو سائن ہے کہ ابھی دل زندہ ہے، اس نے گناہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اگر گناہ کرنے کے بعد دل کو احساس ہی نہ ہو، اس کو اچھا لگے گناہ کر کے کہ کوئی بات نہیں پھر کیا ہو گیا، اس نے مجھ سے ایسے کیا تھا. یہ ہم سوچتے ہیں نا کہ کسی نے اگر برا کیا ہم بھی برا کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے کیا تھا میں نے بھی کر لیا ہے. دل کو برا نہیں لگتا، اس کا مطلب ہے دل نے ہم اس گناہ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ سیاستہ میں حدیث مبارکہ ہے، کہ جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دبا لگتا ہے گناہ کا. اگر وہ معافی مانگ لے تو وہ دبا صاف کر لیا جاتا ہے، اور اگر وہ معافی نہ مانگے اور گناہ کرتا رہے تو اتنے سیاہ دبے دل پر لگتے ہیں کہ پھر وہ دل کالا ہو جاتا ہے. پھر وہ دل اس حالت میں آ جاتا ہے کہ وہ نیکی بھی کرتا ہے
تو نیکی کی فیلنگز اسے نہیں آتی. وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی فیلنگز بھی نہیں آتی. ایک گناہ کیا اس کو ریویو کر لیا, جیسے کپڑے ہم میلے دھوتے ہیں نا, اگر ایک کپڑا ہم پہنے رکھیں اس کو دھوئیں نا تو اس کی شکل ہی بدل جائے گی نا. 2 ہفتے بعد اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا. 4 ہفتے بعد جو ہم نے ڈیزائن لیا تھا وہ ڈیزائن بھی پرانا ہو جائے گا نا. اس کے اوپر اتنی میل چڑھ رہے گی کہ اس کا رنگ, اس کا ڈیزائن سب کچھ ختم ہو جائے گا. اسی طرح جو ایمان دل ہے نا, جب گناہ کے دبے پڑتے ہیں اور ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے, وہ چاہے دل جوان کا ہو یا بچے کا ہو, یاد رکھیے گا, وہ وکسن کا ہو, اڈلٹ کا ہو, بڑے کا ہو, چھوٹے کا ہو, جب دل پر ایک دبا لگا ایک گناہ کا, اسے صاف نہیں کیا, پھر اور گناہ کیا اور لگا. آقا اسلام نے فرمایا اسرا کرتے کرتے دل پر اتنے دبے لگ جاتے ہیں کہ پھر انسان کی زندگی میں ایسا مقام آ جاتا ہے, وہ نیکی بھی کرے تو نیکی کا احساس ہی نہیں ہوتا, اسے نیکی کوئی سکون نہیں دیتی, کوئی خوشی نہیں دیتی, کیونکہ اس کا دل مردہ بن جاتا ہے. تو گناہ پھر کرنے میں انسان کو گلٹی فیل نہیں ہوتا, تو بندہ سوچتا ہے کہ اچھا چلنے دو, ایسا ہی ہے نا. ہم سب یہ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. یہ کوئی بات نہیں بیسکلی ہمارے ایمان کا خاتمہ کر رہی ہے. تو گناہوں سے بچنا چاہیے خود جتنا ہو سکے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, اللہ دیکھ رہا ہے, یاد رکھیں. اس تصور کو ہر کوئی اپنے ذہن میں لے کر جائے. اگر دنیا میں کوئی شخص مجھے نہیں دیکھ رہا, لیکن کوئی ایک ہے جو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور دل کون دیکھتا ہے بتائیں؟ ہمارا دل دنیا کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دل پر ایک گناہ کا دبا پڑتا ہے تو گویا دل وہ والا دکھتا ہے, اوپر والا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. جیسے ثانیہ نے بات بھی کی, ثانیہ نے کہ نیت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, تو نیت بھی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. تو جب بھی گناہ کی طرف جانے لگیں کوشش کریں پاؤں روکیں, اور اگر گناہ ہو جائے, فرض کریں انسان ہے نا, غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو پھر معافی مانگے, توبہ کر لے. جب انسان معافی مانگ لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو وہ ایسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. وہ رحیم ہے نا, معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر گناہوں کی عادت پڑی ہو تو یکدم تو نہیں چھوٹیں گے نا, 1 by 1 چھوٹیں گے, لیکن کوشش کرنی چاہیے ہر انسان کو گناہوں سے بچائے خود کو. کیونکہ جب ماحول ملتا ہے نا ہمیں اپنوں کا, فرینڈز کا, ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, تو پھر ہم ساری گھر سے توڑ دیتے ہیں. اور کچھ دوست بھی ایسے مل جاتے ہیں, کچھ رشتہ دار ایسے مل جاتے ہیں, کہتے کوئی بات نہیں, کر لو, کچھ نہیں ہوتا, تم کوئی بڑی نیک ہو پاک ہو. یہ بھی کہا جاتا ہے نا. کوئی بندہ کہ نا میں نہیں یہ کرتی, کہتے ہیں تمہیں ویکھے بڑے نیک ہو, بڑے حاجی ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بندہ پہلے گناہگار, ساری زندگی گناہگار ہی رہے, اگر اس نے آج اپنے آپ کو بچانے کا وعدہ کر لیا ہے تو بچائے. کوئی نیک پیدا نہیں ہوتا, نیک بننا پڑتا ہے, گناہوں سے خود کو بچانا پڑتا ہے. یاد رکھیں, یہ ہماری سوسائٹی بھی ایسا کرتی ہے. اگر بندہ نیک بننا شروع کر دے نا, تو پھر اگر کسی بات سے کسی کو منع کرے, بھائی یہ نہیں کرو, کہتے ہیں تو بڑا حاجی ہے, تم کیا کرتا ہے, کہتے کہ نہیں کرتے. تو اس لمحے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں. ہر انسان کے اندر کمیاں بھی ہیں, خوبیاں بھی ہیں. اگر کوئی نیکی کے راستے پہ چل کے آنا چاہ رہا ہے تو اس کو سپیس دو. اور پھر سم ٹائم ظاہر ہے ہمارا وہ اتنا پکا دل نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں اچھا پہلے کون سا میں اتنا نیک تھی, 1 گھونٹ اور بھر لیتے ہیں, تو وہ 1 گھونٹ سے 2, 2 سے 4 اور 4 سے 10 ہو جاتے ہیں. اس لیے ہر کوئی اپنا اپنا انسوار خود لے, کیونکہ ایمان ہم سب کا اپنا اپنا. یاد رکھیں کوئی رشتہ دار, کوئی وین, کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا, اپنی مدد خود آپ کرنی ہے. ہر ایک بندہ اپنے ایمان کا آنسوار خود لے. ہر کوئی کوشش کرے میں نے اپنے ایمان کو خود بچانا ہے, کیونکہ یہ قیمتی تحفہ اللہ پاک نے دیا ہے. اگر حفاظت نہیں کریں گے, اپنے ایمان کو نہیں بچائیں گے, لٹ جائے گا. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے گناہوں سے جتنا کوشش کی جائے بچایا جائے خود کو. گناہ تو دعوت دیں گے, یاد رکھیں. ہر سوسائٹی میں ہم سوچتے ہیں نا کہ یورپ میں ایسا ہے, کیا پاکستان میں گناہ نہیں ہوتے؟ بتائیں, وہاں گناہ چھپے ہوئے ہیں یا سامنے. کیا سعودی عربیہ میں گناہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں.
یہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کیسے ہیں. یاد رکھیں جگہ سے فرق نہیں پڑتا کس جگہ پہ ہم رہتے ہیں, فرق یہ پڑتا ہے ہم کیسے ہیں. اگر ہم ٹھیک ہیں تو کوئی گناہ ہمیں خراب نہیں کر سکتا, اور اگر ہم خراب ہیں یاد رکھیں تو کوئی اچھی پلیس بدل نہیں سکتی. اس لیے کوشش کریں کہ گناہوں کا موقع ملے خود کو بچائیں, خود کو روکیں. کس کے لیے؟ اس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس واپس جانا ہے. اور نمبر 3, یہ جو گناہ ہیں, جب انسان کے دل میں گناہ ڈیرا کر لیتے ہیں نا, پھر انسان نیکیوں سے خود کو دور کر لیتا ہے. نیکی کے کام سے دور رہنا یہ بھی ایمان کی کمی کی علامت ہے. جب ایمان کم ہوتا ہے نا, پھر نیکیوں کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان نیکی کاموں کو امپورٹنس نہیں دیتا. پھر دنیا کے کام, کہ دنیا کا یہ کام بھی ہو جائے, فلانا بھی ہو جائے, فلانا بھی ہو جائے, یہ بعد میں کر لیں گے. میں ایک مثال دیتی ہوں. یہ مسجد ہے, یہاں پہ یہ منہاج القرآن کی تنظیم کے لوگ ہیں, آپ سب ہیں. یہ ہر مہینے آپ کے لیے پروگرام کا ارینج کرتے ہیں نا. کیا ان کا گھر نہیں ہے, ان کے بچے نہیں ہیں, ان کی جاب نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, سب کچھ ہے نا. اکثر ہم سوچتے ہیں اگلے مہینے چلے جائیں گے, انہوں نے کام نہیں ہے ہر مہینے کرنا. میں ایک مثال دے رہی ہوں. ایک نیکی کی دعوت مل رہی ہے, لیکن ہم اس پہ ترجیح دنیا کے کاموں کو دے رہے ہیں, اپنے بزنس کو, اپنی فرینڈشپ کو, اپنی فرینڈس کپ کو دیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے. تو اب خود دیکھیں کہ ہمارا ایمان کا لیول کدھر گیا. الٹیمیٹلی وہ کم ہی ہوا نا. جن مجلسوں میں ہم جا کے بیٹھتے ہیں وہاں کون سا ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے کچھ ٹپس دیے جاتے ہیں. وہاں ٹپس کیا ملتے ہیں؟ اپنا فگر کیسے ٹھیک کرنا ہے, یہ ڈیزائنر کپڑے آ گئے ہیں, یہ کھانا آ گیا ہے, یہ ریسٹورنٹ کھل گیا ہے, یہاں فیریے پہ جانا ہے, یہ ڈسکس کرتے ہیں نا. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم اپنی فرینڈس جو ہمارا زون ہے اس میں بیٹھیں اور سوچیں کہ آئیے آج ہم سب بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا ایمان کس کنڈیشن میں ہے, ہمارا ایمان کس حالت میں ہے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ دنیا کو بچانے کے لیے, دنیا کو سنوارنے کے لیے یہ انترکھویلد ہوتی ہیں. ہوتا ہے نا. ہیلتھ ہاؤس کے لیے وہ محفلیں سجتی ہیں, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پر کیا ڈسکس ہوتا ہے, آپ بتائیں. گوتری, شکلادے, کلیر, میک اپ, سنیپ چیٹ. میں مثال دے رہی ہوں. یہ ڈسکس ہوتا ہے نا کہ یہ والا موبائل فون آ گیا, اس کے تو بہت اچھا فنکشن ہے, اس کا کیمرہ کا رزلٹ اچھا ہے. ڈسکس یہی ہوتا ہے نا. یعنی ہم سب جتنے بھی ہیں ہمارے 24 آورز ایسے سیٹ ہو چکے ہیں, ہم لمحہ بلمحہ دین سے دور ہو رہے ہیں. مہینے میں ایک دن ایسا ملتا ہے ہمیں جس میں آ کے ایمان کو دوبارہ لادے کر سکیں, اس پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں نہ ہی جانا پڑے. تو خود سوچیں پھر ہمارا ایمان کا لیول کدھر گیا ہے. تو نیکی سے دور رہنا, سستی کرنا, نیکی کو ترجیح نہ دینا, یہ ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب ایمان زیادہ ہوگا تو نیکی کرنے کو دل کرتا ہے انسان کا, پھر نیکی کرنا اچھا لگتا ہے, نیک کام کرنا, نیکی کام دوسروں کی کوآپریشن کرنا یہ اچھا لگتا ہے. اور جب ایمان کم ہوتا ہے نا پھر نیکی کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہم سب کو اپنا ٹیسٹ کرنا چاہیے. کیا ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے نیکی کی دعوت ملتی ہے تو میں 100 بار سوچتی ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں, پھر سوچتے ہیں میرے جانے سے کیا ہو جائے گا. سوچتے ہیں نا ہم سب. دیکھیں میرے آنے یا نہ آنے سے اس سینٹر کوئی فرق نہیں پڑے گا, مجھے فرق پڑے گا. یاد رکھیے آپ, یہ فرق مجھے پڑے گا, کیونکہ جنہوں نے کام کرنا وہ آئیں گے کر کے چلے جائیں گے. ایسا ہی ہے. میرا چارجر, میرا ایمان کا لیول کم ہو جائے گا. یہاں جو ہم سب آتے ہیں نا, یہ مناج کھینے فورم پر یا مناج سسٹر لیگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیے آپ کو, یہ ہم سب کا فائدہ ہے, کیونکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے, ہمارا ایمان ریفریش ہوتا ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے نا. آج کی بھی تھوڑی مشکل ہے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے, اور جو کچھ ہم سب کرتے ہیں اس کو ہٹ کر رہا ہے. لیکن ہمارا کام جگانا ہے, کیونکہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے نا. تو ہم پھر کہہ سکیں گے باری تعالیٰ ٹوٹی پھوٹ لفظوں میں کوشش تو ہم نے کی تھی نا, دل تو اس نے بدلنا ہے, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کیونکہ ہمیں اللہ پاک نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ لوگوں کے ایمان کو بچائیں. اسی ایمان کو بچانے کے لیے در در کی ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں. کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے, حضور کی امت کے ایمان کو بچانے کی فکر ہے ہمیں. کل جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, ہم نے بھی تو جانا ہے نا,
اور جو علم والوں سے سوال ہوگا نا کہ علم دیا تھا تو کس کو فائدہ دیا، تو آپ لوگوں کے لیے آپ کے ایمان کی خاطر اس منہاج القرآن کو بنایا گیا ہے کہ کوئی تو ایسا ادارہ ہو نا، کوئی تو ایسی ساملنگ ہو، کوئی تو ایسی جگہ ہو جو دنیا کے علاوہ ہمارے دین کو بچائے، ہمارے ایمان کو بچائے۔ تو میں یہ دعوے سے کہتی ہوں کہ یہ منہاج القرآن ہمارے ایمان کو بچاتا ہے۔ مجھے ایمان کا مطلب بھی اس جگہ سے آ کے پتہ چلا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہر مہینے ہم معافر رکھتے ہیں نا، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ شیخ سعدی نے کہا تھا اگر ایک پتھر پر بھی قطرہ قطرہ برساؤ تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے نا۔ اگر ہر مہینے ایک نشست رکھی جائے ایسی جس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں کی جائیں تو کچھ نہ کچھ تو گرد دھلتی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو صفائی ہو جاتی ہے نا، کوئی نہ کوئی روشنی کی دن تو روشن ہو جاتی ہے نا۔ بس یہ مقصد ہے ہمارا۔ تو اس سے نیکی کی طرف آپ خود دیکھیں، یہ جو نعتیں ہم سنتے ہیں کیا ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ بتائیں، بڑھتا ہے نا۔ جب تلاوت پاک سنتے ہیں کیا گھروں میں ایسا ہم کرتے ہیں؟ بتائیں، ہم سب گھروں میں اتنا اہتمام کر سکتے ہیں؟ اکیلے نہیں کر سکتے نا۔ یہ ایک جگہ ہے جو ہمارا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا ایمان زندہ رہے، اس کی لادنگ ہوتی رہے، تو یہ فری لادے پوائنٹ ہے، آئیں اپنے ایمان کو چارج اپ کریں۔ تو یہاں سے نیکیوں کے آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج جب میں یہاں اسٹیج پہ بیٹھی تھی، میں نے حفصہ کو، عثمہ کو میں نے کمپیئرنگ کرتے ہوئے سنا، مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ پنجابی میں بھی کمپیئرنگ کر رہی ہیں، اردو میں بھی کر رہی ہیں۔ ان بچیوں کو دیکھا نعت پڑھتے ہوئے تو میں اپنے جذبات نہیں بتا سکتی کہ میرے دل میں کتنی خوشی ہوئی جب یہ نعتیں ان معصوم زبانوں سے حضور کی نعتیں ادا ہوتی ہیں نا۔ پتہ نہیں عرش والا کتنا خوش ہوتا ہوگا، اور پتہ نہیں کتنے ایمانوں کو، کتنے سینوں کو یہ روشن کرتا ہوگا۔ یہی ایمان کی ترقی ہے، یہی ایمان کی سلامتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر سن کر آنکھیں برسنا شروع ہو جائیں، جب دل تڑپنا شروع ہو جائیں، سوچ لو، سمجھ لینا ایمان ابھی مرا نہیں ہے۔ تو نیکی کے کام میں سب کوشش کریں۔ یہ ایک در ملا ہے ہمیں، ہم سب، یہ صرف سفینہ کی میں ایک مثال دے رہی ہوں، صوبیہ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کام میں تعاون کریں تاکہ ہمارا ایمان بچا رہے۔ بہت بڑا نہ صحیح بنے، ایک پھول جتنا ہی بنا لیں، ایک درخت جتنا بچا لیں، کوشش کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان نور کی مانند ہے، ایمان روشنی کی طرح ہے۔ اور دیکھیں جو روشنیاں ہیں ان کے مختلف لیول ہیں نا، یہ ٹیوب لائٹ ہے، اس کی روشنی کی کہاں تک حد ہے؟ اور اگر ہم فلڈ لائٹ لگاتے ہیں جو پلے گراؤنڈ میں لگی ہوتی تو وہ بھی لائٹ ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی اور پاور زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کی بھی حالت ایسی ہے۔ کسی کا ایمان کینڈل لائٹ کی طرح ہوتا ہے، کسی کا ایمان اس ٹیوب لائٹ کی طرح ہے، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان فلڈ لائٹ کی طرح اور کسی کا سورج کی طرح، کسی کا چاند کی طرح ہوتا ہے۔ اب ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان کس لیول پہ ہے، اور اگر کم ہے تو اسے بڑھانا ہے، کیونکہ یہ ایمان کی روشنی ہے۔ جس دل میں اندر ایمان ہے وہ چہروں سے جھلکتا ہے، کیونکہ ایمان بے شک فزیکل اپیئرنس نہیں رکھتا، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ایمان والوں کی ہوتی ہیں۔ تو نیکی کا کام جہاں موقع ملے، اور موقع کا انتظار نہ کریں کہ میسج آئے گا تو کرنا ہے۔ فرض کریں کوئی میسج دینے والا ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ آج تو ہم خوش نصیب ہے نا، میسج آتا ہے نا کہ اس فلاں جگہ محفل آئیں۔ سوچئے اگر ایسا ہی نہ ہو، کوئی میسج دینے والا ہی نہ ہو، تو پھر ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ تو میں شکریہ ادا کروں گی سفینہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا، جمیلہ یہاں پہ ہیں، راہیلہ، آپ تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے اس نیکی کا آغاز کیا۔ آپ میسج دینے والے بنے، آپ نے آغاز کیا اور میسج دینے والے بنے۔ وہ ایک میسج 1000 لوگوں کے دلوں تک روشنیاں پہنچا رہا ہے نا، اسے پلیز سٹاپ نہ کیجیے گا۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ یہ 10 12 لوگ 20 لوگ یہ 1000 لوگوں کے ایمان کی روشنی کا سبب بن رہے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے جو یہاں پہ آتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور آیا کریں، کیونکہ سوچیں آج کوئی میسج دینے والا ہے، آج کوئی بلانے والا ہے، اللہ نہ کرے وہ دن ہے جب کوئی بلانے والا ہی نہ رہے، پھر ایمان کی کیا حالت ہوگی۔
تو اپنی پہلی ترجیح میں نیکی کو لے کر آنا پڑے گا، اپنی پہلی ترجیح میں دین کو لے کے آنا پڑے گا. کیونکہ یاد رکھیں بار بار جب بلایا جائے نہ آئیں تو پھر دعوت نہیں دی جاتی. ہم دنیا دار ہیں، ہم کسی کو گھر پہ انوائٹ کریں، 1 بار کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں، 4 بار کریں، 5 بار کریں، نہ آئے پھر کرتے ہیں. اور سوچئے وہ ہمیں ہر دن میں 5 بار بلاتا ہے، ہر روز بلاتا ہے، اور ہم پھر بھی نہیں جاتے. پھر بھی اس کی رحمت دیکھیں، وہ ہر روز بلاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے نا، وہ ہم جیسا تو نہیں ہے. اس لیے 5 وقت وہ ہر روز ہمارا انتظار کرتا ہے. صبح کے وقت آ جاؤ، ظہر کے وقت آ جاؤ، تو وہ بلاوا ہر روز دیتا ہے. یہ ہماری بد نصیبی، ہم اس بلاوے کو سن نہیں رہے، کیونکہ دل سیاہ ہو چکے ہیں، ایمان کی ویلیو نہیں رہی ہے. ہم سب کے اندر دنیا چھا چکی ہے، دنیا کے لیے دن رات بھاگتے ہیں. ہم ایسے ہی ہے، صبح گھڑی کی ٹکٹ سے اٹھتے ہیں، پورا دن دنیا کے لیے، رات تک دنیا دنیا دنیا. کہیں ہماری زندگی میں ایمان کو بچانا نہیں رہا ہے. اسی لیے آج آپ خود دیکھیں نا، ہم بھی تو وہی لوگ ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارے ماں باپ بھی کلمہ گو ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن ان میں ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی گھر میں ہم پلے، ان گودوں میں کھیلے، وہی خوراک جو ماں باپ کھاتے ہیں وہی ہم کھاتے ہیں، لیکن ویلیوز کتنی ڈفرینس ہو گئی، کتنا ڈفرینس ہے ویلیوز میں. کیونکہ وہ دین ہمارے دلوں کے اندر نہیں گیا. ایمان کی وہ لوگ تھے، ان کے پاس علم کم تھا لیکن ڈر تھا. جب بھی کوئی کام کرتے کہتے اللہ معاف کر دے، بچا لے. اپنے ایمان کی فکر تھی ان کو. لیکن آج ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں ہے کہ نہیں؟ بتائیں. جن کے پاس علم کم تھا انہیں اپنے ایمان بچانے کی فکر تھی. آج ہمارے پاس علم کے سمندر ہیں لیکن اپنے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں ہے. تو آج اس سال کے پہلے مہینے میں اس لیے اس ٹاپک کو رکھا کہ ہم جاگ جائیں، سوئے نہ گزاریں. تو نیکی سے دور رہنا، نیکی کے کام کرنے میں غفلت کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمارے ایمان کو کم کر دیتی ہے. اور آقا اسلام نے فرمایا کہ جو لوگ نیکی سے دور رہتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے چاند کے سامنے چاند چمکتا ہے نا، اس کی روشنی کتنی اچھی لگتی ہے، پھر دیتے ہیں اچانک ایک بدلی آتی ہے، بادل کی آتا ہے نا بادل، تو وہ اس کو کور کر لیتے ہیں، تو پھر چاند کی لائٹ ڈم ہو جاتی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ چاند شمپے کرتا ہے اس کے ساتھ، اس بدلی کو کراس کر کے آگے چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ روشنی واپس آ جاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی مثال بھی ایسے ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو ایمان کی روشنی کے آگے وہ چاند کی بدلی، جو بادل آ جاتا ہے. اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا، ریویو نہیں کرتا، وہ بدلی پھر فار ایور رہتی ہے. اور اگر وہ توبہ کر لے تو ہٹا دی جاتی ہے، وہ روشنی واپس مل جاتی ہے. یعنی گناہ اگر کر بھی لیا، غفلت کر لی ہے، اگر معافی مانگ لی ہے تو جو سیاہی، جو دبا لگا تھا وہ دھل جائے گا. اب دیکھیں سردیوں میں یہاں پہ سورج نظر نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادل بہت گہرے ہوتے ہیں. سورج نکلتا تو ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. ہمارے ایمان کی بھی یہی حالت ہے کہ گناہوں کے بادل اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ نظر کچھ بھی نہیں آتا. تو نیکی کے کام میں کوشش کریں، جہاں کوئی موقع ملے وہ ضرور اس میں حصہ ڈالیں، کیونکہ نیکی دل کو زندہ کرتی ہے. پھر ایمان کی کمی کا ایک اور وجہ بھی یہ ہے، کچھ بری عادات ہمارے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے اندر ہوتی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اس میں ایک ہے حسد، شالوسی، کسی کی ترقی، کسی کی کامیابی، کسی کی خوبی دیکھ کر برداشت نہ کر پانا. یہ ایسی عادت ہے، یہ ایسی بری ویلیو ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں وہ کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی. ان میں سے ایک ہے حسد کرنا. فرمایا مومن کے دل میں حسد اور ایمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، یا ایمان ہوگا یا حسد ہوگی، یا حسد ہوگا. صرف 2 چیزیں اکٹھی کبھی نہیں. جب حسد آ جاتا ہے نا دل میں تو پھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے. تو کوشش ہم سب کریں، دیکھیں کیا دوسروں کی کامیابی، اور یاد رکھیں صد غیروں سے کبھی نہیں ہوتی. جیلسی ہمیشہ اپنوں سے ہوتی ہے، جو سب سے نیارے ہوتے ہیں. سگی بہنوں کے اندر بھی جیلسی آ جاتی ہے، ہسبینڈ وائف میں جیلسی آتی ہے، دوستوں میں، کزنز میں. جو جتنا قریب ہوگا، جب اس کو ترقی ملتی ہے نا، اس کو خوشی ملتی ہے،
تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیسا ہے، دل کیسا ہے. اگر کسی کی خوشی دیکھ کے دل تنگ پڑنا شروع ہو جائے، اس کو کیوں مل گئی ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں تھی. ہم سوچتے ہیں نا کسی کو اچھا گھر مل جائے، کسی کی اولاد اچھی ہو جائے، بھی مثال دے رہی ہوں، کسی کی اولاد نیک ہو جائے نا، ہم کہتے ہیں انہوں تو پتہ ہی کون سی، یہ تو اس قابل ہی نہیں تھے. تو اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں دل سلگ رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں مبارک ہو، لیکن دل خوش نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں حسد کرنا، اور یہ ایمان کے خاتمے کا سبب ہے. یعنی ایمان اور حسد دونوں کبھی ایک دل میں گٹھے نہیں رہ سکتے. جب حسد آ جائے گا تو ایمان ختم ہو جائے گا. اور دوسری چیز ہے حیا. یاد رکھیں حیا ایسی چیز ہے، یہ بھی اور ایمان گٹھے رہتے ہی. اگر دل میں ایمان ہے تو حیا بھی ساتھ ہونی چاہیے. اگر ایمان گیا تو حیا خود بھی چلا جائے گا، اور اگر حیا ہے تو ایمان بھی رہ جائے گا. حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہ کرنا، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے وہ گفتگو میں ہو، چاہے وہ کھانے میں ہو، چاہے پینے میں ہو، چاہے سونے میں ہو. تو اکثر ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے میں جو مرضی پہن لوں، میری لائف ہے، میں جو مرضی کروں. یہ لائف، یہ جسم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اگر ہم اپنے جسم کو ہی سنبھال نہیں سکتے تو ایمان کو کیا سنبھالیں گے؟ شیطان کا سب سے پہلا حملہ لباس سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ حیا انسان کو بچا کے رکھتی ہے. جو بے حیائی ہے نا، بے حیائی کیا ہوتا ہے؟ گرن سے کاٹ دینا، گرن سے توڑنا، یہی بے حیائی ہوتی ہے نا. چاہے وہ گفتگو میں ہو، یاد رکھیں، چاہے وہ سوچ میں ہو، وہ خیالات میں ہو یا لباس میں ہو، یہ انسان کے ایمان کو تباہ کرتی ہے. اگر ہم اپنا ظاہری گیٹ اپ ٹھیک رکھتے ہیں، اپنے ظاہری لباس کو بچا کے رکھتے ہیں تو ایمان سلامت رہے گا. اگر اپنے ظاہری گیٹ اپ کا خیال نہیں رکھتے، ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جو ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں اور 2-3 سال کے بعد حج بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، وہ درود پاک بھی پڑھتے ہیں، لیکن پردے کا خیال نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں دل صاف ہے، اللہ جانتا ہے. تو جنہوں نے پردہ کیا ان کا دل کوئی صاف نہیں ہے؟ بتائیں. جنہوں نے خود کو بچایا ہوا ہے ان کا اللہ نہیں ہے؟ سوچئے. یہ ایک دھوکہ ہمارے اندر آ گیا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے، بلا شبہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ جسم کو سنبھالو، بچاؤ، چھپاؤ، دہکے کرو. تو سوچئے باقی سارا کچھ کر رہے، عبادت بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قرآن خوانی بھی کرا رہے ہیں، تو پھر اس ایک میں کیا پرابلم آ گئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے لمبے میں سوراخ کیا ہوا ہے. جو نیکی کرتے ہیں وہ باہر نکل جاتی ہے، کیونکہ آقا اسلام فرمایا بے حیائی انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے، اور گناہ انسان کو دوزخ کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس لیے وہ لوگ جو کسی فینٹیسی کا شکار ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہماری چھوٹی بیٹی ہے، اس کو ایسے پہنا دو کپڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہم خود انہیں دعوت گناہ دے رہے ہیں. کیونکہ پہلا اٹیک آنکھوں سے ہوتا ہے، بے حیائی لباس سے پھیلتی ہے، پھر سوچوں میں آتی ہے، پھر خیالات میں آتی ہے. اس لیے اگر ہم سب چاہتے ہیں ہمارا ایمان محفوظ رہے تو اپنے جسم کی رسپیکٹ کریں، اپنے پردے کا خیال رکھیں، ورنہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ نیکیاں ہم سے چھین لی جائیں گی، کیونکہ بے حیائی انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے. جو لوگ دیندار ہیں یا نہیں ہیں اپنے جسم کی حفاظت کریں. کوئی بھی لباس پہنے، آپ اسلام نے یہ نہیں کہا صرف شلوار قمیض پہنے یا بکسے پہنے یا گاؤن پہنے، یا جو بھی لباس پہنے وہ جسم کو کور کرتا ہو اور پردے کی اس شرط کو پورا کرتا ہو، وہ کوئی بھی ہو. سر ننگا رکھنا یہ کون سا فیشن ہے؟ اگر آپ اسے آقا اسلام کے دور کے ساتھ کمپیریزن کریں نا، اس دور میں جو لونڈیاں ہوتی تھی، جن کی سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، ان کی پہچان کے لیے ان کے سر ننگے کر دیتے تھے، اور جو عزت دار رسپیکٹیبل اور خواتین ہوتی تھی ان کے سر اور چہرے کور ہوتے تھے. اور آج ہم نے ان عورتوں کی جیسا خود کو بنا لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت ماڈرن ہیں.
یہ ایمان کی کمی کا اسباب ہے. ایک سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے نا, ایک گھونٹ لینا آسان ہوتا ہے, پھر آگے سے خود کو بچانا مشکل ہے. آج سچ دوپٹہ اتار دینا, کل جرسی بھی اتر جائے گی, یاد رکھیے گا. ایک بار کراس کر لیں گے پھر آگے رستے آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ جو مائیں بیٹھی ہیں, یہ ان کا فرض بنتا ہے اپنی بیٹیوں کے پردے کا خیال رکھیں. اور جو بیٹیاں بہنیں بڑی ہو چکی ہیں, اپنے جسم کی خود رسپیکٹ کریں. یاد رکھیں, اگر آج اپنے جسم کی خود رسپیکٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ امانت ہے, واپس جانا ہے اس نے. اس لیے اپنے پردے کی خود حفاظت کریں, ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا. شیطان کا سب سے بڑا وار خواتین کے لباس پر ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, لباس کے تھرو دھوکہ ملتا ہے ہمیں. جو چوری کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ سامنے کبھی نہیں آتے چوری کرنے کے لیے, بتا کے میسج کر کے بھی چوری کرنے آ رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا؟ چوری ہمیشہ دھوکے سے کی جاتی ہے, اور چوری ایسے طریقے سے کی جاتی ہے سمجھ بھی نہ آئے کہ چوری کیسے ہو. ایسے ہی ہے آج کل کے دور میں, جہاں پہ ڈکیتی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے ڈکیتی کیسے ہوئی ہے. اس طرح شیطان بھی مختلف حربے اور وسیلے اور ہیلے بنا کر ہمارے ایمان کو چوری کر رہا ہے. اس کا یہ طریقہ ہے کہ بے لباس کر دو, بے حیا کر دو, بے حس کر دو. یہ مذاق کی بات نہیں, میں قرآنی بات کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. اپنے ایمان کو بچائیں اپنے لباس کے ذریعے. جو شخص اپنے جسم کی رسپیکٹ نہیں کرتا وہ اللہ کی کیا کرے گا؟ جو شخص اپنے جسم کو چھپا نہیں سکتا, ڈھکے نہیں کر سکتا, باقی جو خیال کیا رکھے گا؟ کیونکہ آغاز تو جسم سے ہوتا ہے نا. اس لیے ہر کوئی کوشش کرے کہ حیا والا بنے. حیا صرف لباس میں, سوچ میں بھی ہو, گفتگو میں بھی ہو, رہنے سہنے میں بھی ہو. چونکہ آج ماڈرن کلچر ہے, گھروں میں بہن بھائی جوان بوڑھے گٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, خاص کر کزنز کے ساتھ. یہاں پر میں دیکھا کھلمے ہو رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, ساتھ جڑ کے جوان لڑکیاں بیٹھتی ہیں. یہاں سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں. بھائی وہی ہے جو آپ کا سگا بھائی ہے, کزن کبھی بھائی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں آپ کو, یہ معصومیت ہے یا نادانی ہے کہ مائیں بھی کہیں کوئی بات نہیں, بھائی ہے بیٹھ لے جو, آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ. ہمیں کیا پتا بھائی کی سوچ کہاں پہ گئی ہوگی. تو بے حیائی انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ سب سے بڑا وار ہے, یہ بم سے زیادہ خطرناک وار ہے ایمان کو ختم کرنے کا. یہ کچھ اور آخری بات, جھوٹ بولنا. جھوٹ ایسی چیز ہے, جھوٹ بولنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور میں اس کو آپ کی مثال دوں گی. ایک صحابی رسول تھے, وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں شراب بھی پیتا ہوں, میں زنا بھی کرتا ہوں, اور میں نماز بھی نہیں پڑھتا. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں, ایک بتائیں تاکہ میں نیک ہو جاؤں. تو آقا السلام نے فرمایا, جھوٹ کبھی نہیں بولنا. اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے, آپ مجھے کوئی اور نصیحت کریں. آپ نے فرمایا بس اس پہ کام رہو. اب وہ گھر گیا, اور آپ کو معلوم ہے نا کہ آقا السلام کے زمانے میں ہر روز صحابی آیا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں, بات چیت کرتے تھے. وہ جب صحابی آئے, گھر گئے تو شراب پینے لگے. جب شراب کی بوتل پکڑی تو دل میں خیال آیا کہ شراب پی لوں گا, کل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا, اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ پی تھی کہ نہیں تو کیا کہوں گا, کہ جھوٹ میں نے نہیں بولنا. اگر جھوٹ بولوں گا تو ناراض ہو جائیں گے. شراب چھوڑ دی. اس کے بعد نماز کا وقت آیا, سب لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, وہ گھر بیٹھا ہوا آرام سے. کسی نے آ کے بولا بھی نماز پڑھنا, تم جاؤ میں پڑھ لوں گا. پھر دل میں خیال آیا کہ کل جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, کیا جواب دوں گا, کیونکہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. اس جھوٹ سے خود کو بچانے کے لیے اس نے نماز بھی پڑھ لی. پھر جب زنا کی باری آئی, وہاں پر بھی یہ خیال آیا کہ زنا تو کر لوں, کوئی نہیں دیکھ رہا, اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا تو کیا کہوں گا. اس ایک جھوٹ سے بچنے کے لیے, اس ایک جھوٹ نے اسے شراب سے بچا لیا, زنا سے بچا لیا, نمازی بنا دیا. تو اگر ہم سب بھی اپنی زندگی میں ایک ارادہ کر لیں, کچھ بھی ہو جائے, کتنا بڑا نقصان بھی ہو جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جھوٹ کہاں بولتے ہیں, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, یا اپنے آپ کو اوپر دکھانے کے لیے. ایسا ہی ہوتا ہے. پھر ہم کراس جھوٹ بھی بولتے ہیں, ایک جھوٹ سے دوسرا, پھر کہتے ہیں ایک جھوٹ بولو پھر 100 بولنے پڑتے ہیں آگے سے. ایسا ہے نا.
تو ایک سچ بول جاؤ، کیا ڈانٹ ہی پڑ جائے گی نا. موسٹلی بچے جھوٹ بولتے ہیں ماں باپ کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ جب ماں پوچھے گی کدھر گئے تھے، میں وہاں پہ تھا، میرا فون بند تھا، گاڑی نکل گئی تھی. بھائی کیا دیں گے، لیٹ ہو گئے ہیں. چھوٹی سی مثال. اس طرح ماں باپ بھی ہیں، سچ کا آغاز اپنے گھر سے کریں. ماں باپ بچوں میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بولتے. کسی کا فون آیا، کہہ دو ماما گھر پہ نہیں، ماما سامنے بیٹھی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ تو ہم گھر میں بولتے ہیں نا. یہ تو میں نے خود بہت دفعہ پاکستان میں جا کے اوپلے ہوئے کیا ہے کہ وہاں پہ تو بندہ گھر میں ہے، فون آیا، بول دو میں گھر پہ نہیں ہوں. اور یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے والدین بچوں سے کہتے ہیں بول دو ماما گھر پہ نہیں ہے، سو رہی ہیں، اور وہ جاگ رہی ہوتی ہیں. کہ یہ جھوٹ نہیں ہے؟ آغاز تو جھوٹ کا ہم نے گھر سے کر لیا ہے. آپ فون بند کروا دیں، خود کر دیں، جھوٹ تو نہ بولیں. وہ بچوں کو ہم خود گھر سے سکھا رہے ہیں. جیسے آج ہم بچے آج کل کے دور کے کمپیوٹر دور کے بچے ہیں. آپ نے ایک بولا ہے وہ 10 بولیں گے. تو سچ کا آغاز کریں. ہر کوئی کوشش کرے کہ میں نے جھوٹ نہیں، جتنی مرضی غلطی ہو جائے. آپ خود دیکھیں گے سچ بول کے آپ سکون میں رہیں گے. اور جھوٹ بول کر کبھی انسان سکون میں نہیں رہتا. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سچ نیکی کا راستہ ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہے. اور فرمایا جھوٹ گناہ کا راستہ ہے، اور گناہ انسان کو دوزخ میں لے کے جاتا ہے. ایک بار جھوٹ بولیں گے، 2 بار 3 بار، پھر عادت بن جائے گی. پھر ہر کام پہ جھوٹ بولیں گے اور گناہ پہ گناہ ہوتا جائے گا. پھر محسوس نہیں ہوگا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولا بھی تھا کہ نہیں بولا. اس لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص یہ اپنے آپ سے وعدہ کرے، ہم سب وعدہ کریں کبھی جھوٹ نہیں بول. کیا ہو جائے گا، کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. کوئی جان سے تو نہیں مارے گا نا. ہم جھوٹ میں اس لیے بولتے ہیں جھوٹی شان کے لیے. تو سچ کا آغاز اپنی ذات سے، اپنے گھر سے کریں، پھر دیکھیں سکون کتنا ہوگا. تو یہ وہ کچھ وجوہات میں نے بتائی جو ٹائم تھا کہ یہ وہ بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایمان کم ہو جاتا ہے یا پھر ایمان کا احساس نہیں رہتا. تو گویا یہ وہ بیماریاں ہیں، یہ وہ پرابلمز ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ اگر یہ ہمارے اندر ہیں. اب ذرا ہم سب میں سے ضرور نہیں ہر ایک بندے کے اندر یہ سب ہوں، لیکن کوئی ایک نہ ایک تو ہوگا نا ہم سب کے اندر. یہ تو یمولیت ہے کہ جو میں نے باتیں ہم سب میں نے کی ہیں نا، یہ اللہ نہ کرے کسی ایک میں سب ہوں، لیکن ایک نہ ایک تو ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں ہوگی. تو ہر کوئی کوشش کرے اپنی کمزوری کو بہتر کرے، اپنی کمی کو بہتر کرے. یہ تو کر سکتے ہیں نا، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں. ہر کوئی کوشش کرے اپنی کمی کو بہتر کرے. تو یہ تو وہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ایمان کم ہوتا ہے. آئیے پھر وہ میڈیسن بھی لیتے ہیں جس میڈیسن کو لینے سے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب ایمان کچھ ٹپس دوں گی میں آپ کو کہ ایمان کو بڑھا کیسے سکتے ہیں، ایمان کو بچا کیسے سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان بچا رہے، سلامت رہے، اس کے لیے ضروری ہے ہمارا صحبت اچھے لوگوں کی ہو، اچھے لوگوں سے دوستی ہو، ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو. کیونکہ جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں نا، جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے ہم ہو جاتے ہیں. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، فرمایا انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے. پس تم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. دوست وہی بنتا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جس وقت بہت سی چیزیں شیئر اور کامن ہوتی ہیں وہی دوست بنتا ہے نا. اس لیے فرمایا اگر کسی کو پرکھ کرنی ہو نا کون کیسا، اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کے دوست کیسے ہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کیسا ہے. یعنی اچھی دوستی، اچھی سنگت، اچھی مجلس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو دین اور ایمان زندہ ہوگا. اسی لیے میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا تھا پنجابی میں، میری پنجابی بہت دوڑلی ہے، میں اس کا اردو میں بتا دیتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اگر نیکیاں بھی ہوں گی تو ضائع ہو جائیں گی، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اگر گناہ ہوں گے تو وہ کم ہو جاؤں گے. کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دکان عطاراں، خوشبو کی دکان ہے. آپ خوشبو کی دکان پہ چلے جائیں نا، آپ کچھ بھی شاپیں نہیں کرو گے پھر بھی خوشبو تو آئے گی نا. اور فرمایا برے لوگوں کی مثال ایسی جیسے دکان لوہاراں، جو لوہار کی بٹی ہوتی ہے جہاں آگ جلتی ہے. فرمایا کچھ بھی نہیں لوگے
وہاں پر بیٹھ جاؤ گے نا اس کے دھوئیں سے کالے ہو جاؤ گے. یہ انہوں نے مثال دی تھی. جو اچھے دوست ہوتے ہیں نا ان کا اثر تمہارے اوپر پڑے گا. تم اگر پہلے نیکی نہیں کرتے تو نیک بن جاؤ گے. فرمایا برے دوست اس کوئلے کی کان کی طرح ہوتے ہیں, تم کچھ بھی نہیں کرو گے, لیکن جب ان کے ساتھ رہو گے تو دھواں تمہیں کالا کر دے گا. تو پہلا ذریعہ ایمان کو بچانے کا اچھے دوست بنے. اب آپ سے میں یہ کہہ سکتی ہوں نا, 5 سال سے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں تو میں بولوں گی اچھے دوست اوروں کے لیے بنے یا اچھے دوست ڈھونڈیں. کہاں سے ملیں گے اچھے دوست؟ ذرا ہمیں خود بننا پڑے گا. آپ سے توقع رکھوں گی کہ آپ اچھے دوست اوروں کے لیے بنیں تاکہ اوروں کا ایمان محفوظ ہو سکے. تو یہ پہلا نبوی نسخہ بتایا گیا کہ اچھی سنگتیں ڈھونڈیں. اور منہاج القرآن نے سنگتیں جو بنائی ہیں نا, یہ ہماری جو حضور شیخ الاسلام اور ان کے اسٹوڈنٹس کی اور یہ منہاج کی سنگتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں اکثر اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کرتی ہوں کہ میں جب سے ناروے آئی ہوں, اگر یہاں پہ منہاج القرآن نہ ہوتا تو شاید ہم گمراہ ہو جاتے. یہ اچھی ایسے لوگوں کی سنگتیں ملی ہیں آپ سب کی, ہر ہیلتھ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. شاید اللہ پاک نے میرے ایمان کو, میرے دین کو بچانا تھا کہ میں ناروے میں, یورپ میں آئی تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی سنگتیں دی جو پہلے دین کے ساتھ. تو کوشش کریں کسی مسجد کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ایک ماحول بنے, کیونکہ جیسے دوست ہوتے ہیں ویسا انسان بن جاتا ہے. نمبر 2, استغفار. اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگنا استغفار اسی چیز کا نام ہے. ہر روز کوشش کریں کہ سونے سے پہلے اس کی بارگاہ میں معافی مانگیں, استغفار پڑھیں. اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایمان کے بچانے کا ذریعہ ہے. نمبر 3, ہر بندہ کوشش کرے اپنے فرائض کی پابندی کرے. 5 وقت کی نماز ہر بندہ, یہ تو فرض ہے نا, یہ فرض ہے. ہر بندہ کوشش کرے کہ میں اپنی 5 نمازیں کمپلیٹ کر کے رات کو سونا ہے. میں نے اس سے پہلے سونا نہیں, میں بستر پہ ہی جانا. تو یہ کیونکہ جب 5 بار حاضری ہوگی, 5 بار جسم دھلے گا تو کچھ نہ کچھ تو بہتری ہوگی. پھر نمبر 4, اور ایمان ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو ایمان کی نعمت بھی کمی ہو جاتی ہے. زندگی میں کچھ بھی ہو جائے, دیکھیں کمیاں, اضافے, مشکلات زندگی کا حصہ ہے. اگر زندگی میں کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے, ایگزام ٹھیک ہوتے ہیں, کسی کو 6 مل جاتے ہیں, کسی کو 5, کسی کو 3, کسی کو 2, میں ایک مثال دے رہی ہوں, کسی کو بزنس میں لاس ہو جاتا ہے, تو اس وقت اللہ کا دامن تھامیں کہ اللہ کو اس یہ سوچے نقصان کی صورت میں اس میں کوئی بہتری ہوگی. اللہ بہتر جانتا ہے. جب یہ کلمات انسان بولتا اور کہتا ہے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. تو ناشکرہ اپن زندگی سے ختم کریں. مولانا شبلی نعمانی بہت بڑے رائٹر بھی ہیں اللہ والے, وہ کہتے ہیں کہ ایک بار تپتی دھوپ میں چلتا ہوا جا رہا تھا تو جوتے نہیں تھے میرے پاس, بہت سخت دھوپ تھی. تو کہتے ہیں کہ میں اللہ سے شکوہ کیا, باری تعالیٰ نے لوگوں کو اتنی نعمتیں دی تھی, کیا تھا شبلی کو جوتا عطا کر دیتا, اتنی تپتی دھوپ میں پاؤں تو بچ جاتے. تو کہتے ہیں میں تھوڑی دیر آگے گیا, دیکھا شخص آتا, اس کے پاؤں نہیں تھے, وہ ہینڈی کیپ تھا. کہتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا کہ باری تعالیٰ معاف کر دے, میرے پاس پاؤں تو ہے نا, اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے. تو جو ہم سے فائنینشیل یا کسی چیز میں کم ہے ان سے دیکھا کریں, ان کو دیکھا کریں, یہ بھی تو جی رہے ہیں نا. اگر آج ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو یہ بھی تو انسان ہے, کیونکہ ہم اپنے سے اپر لیول والوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ سب کچھ ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, اس لیے شکرانہ پیدا ہوتا ہے. یہ میں نے مثال آپ کو اس لیے دی. پھر سوشل میڈیا, آج کل سوشل میڈیا ہم سب کے ایمان کو کینچی کی طرح کاٹ رہا ہے. ہم بنا سوچے بنا سمجھے ہر پوسٹ پہ کلک کر دیتے, شیئر کر دیتے ہیں. اور میں تو صحیح بات ہے اتنی تنگ ہوں, 20 لوگوں کو میسج سینڈ کریں تو آپ کو خوشخبری مل جائے گی, یہ کلمہ اتنے لوگوں کو سینڈ کرو تو یہ مل جائے گا. کیا مذاق ہے ہمارا دین بنایا ہوا ہے. پھر یہ حدیث سینڈ کر دی, وہ کر دی. سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں, یہ یاد رکھیں آپ, یہ ہمارے ایمان کو ختم کر رہا ہے. اور ہم سب ایڈکٹیو ہو گئے ہیں, نشہ ہے میں سوشل میڈیا کا. نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں اس میں, ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. ایک بار پھیسے پہ بیٹھ گئے ہیں پھر اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. ہر چیز کو ہم نے دیکھنا ضروری ہوتا ہے, کیا آیا ہے کیا نہیں آیا.
اور ابھی وہ نئی ایپ جو ٹک ٹاک آئی ہے اس نے تو نیا پرابلم کریٹ کر دیا ہے. ہر گندی اچھی بات کو ملا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور وہ کون یوز کر رہا ہے؟ ماؤں کو معلوم ہی نہیں ہے. وہ ہم سب یہ جتنے لوگ ہیں وہ یوز کرتے ہیں. تو پلیز اپنے آپ کو اس سے بچائیں. ہمیں تو وہ ایک مذاق لگ رہا ہے, انجوائے کا پوائنٹ لگ رہا ہے, لیکن وہ مذاق نہیں ہے, وہ ہمارے ایمان کا خاتمہ کر رہا ہے. تو سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں. کوشش کریں کہ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ نیکی پھیلانے کے لیے بنے, برائی پھیلانے کے لیے نہ بنے. اور دوسرا سنیپ چیٹ کا تو دور ہے نا, اب تو ایسا وقت بھی آ گیا ہے, مجھے لگتا ہے سانس لیں گے تو وہ بھی سنیپ چیٹ پہ آئے گا میں نے 10 سانس لی. اپنی پرائیویٹ لائف کو ہم نے اتنا زیادہ اوپن کر دیا ہے, اتنا ہمیں خود اپنا معلوم جتنا اوروں کو معلوم ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اپنے آپ کو ننگا نہ کریں. ہر بات کیا سنیپ چیٹ پہ اور اس پہ انسٹاگرام پہ لگانا ضروری ہے؟ ہم جو ہیں وہی ہیں. ہمیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. کیا ایکسٹرا ہم کر رہے ہیں بتائیں؟ کیا ایکسٹرا کر رہے ہیں؟ کچھ کر رہے ہیں؟ وہی عام انسانوں کی طرح دنیا میں آئے ہیں, کھاتے پیتے اسکول جاتے ہیں, جاب کرتے ہیں, گاڑی ہے, بس. کیا ہے وہ؟ تو ہم نے خود کو خود ہی بڑا بنا لیا ہے نا. ہم اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ میں سب کچھ ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے اپنے اس وقت کا پازیٹیو استعمال کریں. جو 1-2 گھنٹہ سنیپ چیٹ بھیجنے میں لگانا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت پہ لگائیں. اپنی تعلیم پہ فوکس کریں, اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں, ان کو ٹائم دیں. بہت وقت ہے سنیپ چیٹ کا بھی. یہ پلیز ریکویسٹ ہے سب سے کہ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ نہ بنیں. اس نے ہماری زندگیاں خراب. آپ خود دیکھیں, ایک گھر میں صبح 5 لوگ بیٹھے ہیں اور 5 کے پاس موبائل ہے. وہ میسج کر دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کرتے کہ نہیں کرتے؟ یعنی اب آپس میں لائیو گفتگو نہیں ہوگی, اب سنیپ چیٹ کی ضرور بات ہوگی. تو پھر ایک گھر میں کیوں رہ رہے ہیں؟ بہتر ہے پھر الگ گھر لے لیں. کم از کم ساتھ جو جھوٹا ہے یہ تو ختم ہونا. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے گروپس میں, سب کچھ ہو رہا ہے, یہ اس میں سمجھتی ہوں والدین کی بھی غلطی ہے. اتنی چھوٹی ایج میں اتنے چھوٹے بچوں کو وہ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں جو ان کو استعمال کرنا ہی نہیں آتی ہے. تو جب کوئی چیز آپ ان کو دے رہے ہیں تو گھر سے رکھیں. ہر چیز اوپن نہ کریں, کیونکہ ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. یہ والدین کی فلکت ہے, ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جو بھی سوشل میڈیا پہ آپ پیسے دے رہے ہیں, آئی پیڈ دے رہے ہیں, فون دے رہے ہیں, اس پہ گرینسے لگائیں, اس پہ کوڈ لگائیں اور بچوں کے موبائل چیک کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ بچے تو بچے ہیں, ان کو کیا معلوم ہے کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے. وہ ہر ایپ کو لوڈ کرتے ہیں کیونکہ واشلائی ہوتی ہے اس کو. اب کل تو گراتس ایپس بہت زیادہ مل جاتی ہیں. پھر گیمز ایسی آ گئی ہیں, وہ گیمز کیا سکھاتی ہیں؟ نفرت, مارو, کل کرو. تو بچوں کے ذہنوں میں وہی پیدا ہو رہا ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے والدین سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو جب موبائل لے کر دے رہے ہیں تو اس پہ کوڈ لگائیں. جو بچے چھوٹے ہیں اور جن کی بیٹیاں بیٹے اڈلٹ ہو چکے ہیں وہ اپنے بچوں کے موبائل چیک کریں, یہ کیا چیٹنگ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے آپ کو کوڈ ہی معلوم نہیں ہوگا, بچوں نے کوڈ لگائے ہوں گے. یہ اسمارٹ ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اس میں کوئی تھوپلک نہیں ہے اس ایج میں آ کے کہ ہم کیوں بتائیں. ہم کسی سے کیا بچے کہتے ہیں, لورے کرتے ہیں, ماما ہم آپ کو کیوں بتائیں. یہ ماں باپ کی فلکت ہے, یاد رکھیں. اگر آپ نوشک لوور کو دیکھیں نا تو اب تو نوشکوں کو بھی ہوش آ گئی ہے. اب وہ بھی کہنا شروع ہو گئی. ان کی پولیتی والے کہتے ہیں خدا را بچوں کے موبائل پھیسے ان کے بینر کو دیکھیں. یہ تباہی کا باعث بن رہے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ اپنا چیک رکھیں. دیکھیں ایک بری پوسٹ ہم نے ایک بار شیئر کر دی ہے, کر دی نا ہم نے, 100 لوگوں نے دیکھی ہے اور خدا نہ خواستہ مرنا تو ہم نے ہے, میری ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ بری پوسٹ وہاں موجود رہے گی. جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے کس کو گناہ ملے گا بتائیں؟ کس کو؟ شیئر کرنے والے کو. اور میں تو دنیا میں ہے ہی نہیں ہوں. تو ایسا کام اپنی فیس بک, اپنا انسٹاگرام, اپنا سنیپ چیٹ, اپنی ٹک ٹاک, جو بھی آپ کے پاس ایپس ہیں ان کو ایسا چھوڑ کے نہ جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی گناہ ہمارے ذمہ آتا رہے. تو اگر ہم ان چیزوں سے خود کو بچا لیں تو شاید ہمارا ایمان سلامت رہے اور بچ بھی جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اور آج جو گزارشات, جو کچھ میرے پاس ٹوٹا پورا علم تھا اور جو ٹائم تھا اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے اس
اس موٹیو کی، اس مول کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مل جل کر اکٹھے سال کی 12 سیڑھیاں اکٹھے چڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس 2019 کے سارے ٹاپک نئے ہوں گے، کیونکہ اب مول بنا لیا ہے نا، اب پتہ ہے کہ یہ سفر کرنا ہے، اگر مدینے جانا ہو تو اس کے سفر کی تیاری کرنی پڑتی ہے، یہ سفر بھی اس کا اینڈ انشاءاللہ مدینہ پاک ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس طرح کی مجلسوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہر ایک کے ایمان کو اللہ تعالیٰ چراغ کی مانند بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور نعت خوانوں کو بہت مبارکباد دوں گی جنہوں نے پنجابی میں، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی پنجابی کی ماشاءاللہ، بلکہ سب نے بہت اچھی نعتیں پڑھی ہیں، اس کو فشرتے رکھیں، اس کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج 15 نعت خواں ہیں نا تو اس سال کے اینڈ پہ 30 ہونے چاہیے کم از کم انشاءاللہ۔